عمران خان صاحب نے اپنا نام بدل لیا اور یہ جو نام کی تبدیلی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جو آج تک حل نہیں ہو سکے۔ عمران خان صاحب نے اپنا نام کیا بدل لیا ہے، کیا کرنا چاہتے تھے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور دنیا میں ایک نئی اقوام متحدہ بن رہی ہے اور یہ جو نئی اقوام متحدہ ہے یہ پرانی اقوام متحدہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی، اور اس کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ پاکستان کا کیسے کنٹریبیوشن ہے، کہاں بن رہی ہے یہ آرگنائزیشن اور اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کے دائیں بازو کے کٹنے کا وقت آ گیا ہے یا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ دایاں بازو کیسے کٹ رہا ہے اور کیسے یہ خطرہ پیدا ہو گیا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور جو اسلام آباد کی ٹک ٹاکر بچی تھی اس کا قاتل پکڑا گیا، کیسے پکڑا گیا، پوری تفصیل آپ کو اسی ویلاگ میں دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک بڑی جیل بریک ہو گئی اور قیدی دھڑ دھڑ غائب ہو گئے اور اب تک پولیس ان قیدیوں کو تلاش نہیں کر پا رہی ہے۔ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی بنائی ہے، ڈسکرپشن میں جا کے لنک کے اوپر کلک کریں تاکہ اس کمیونٹی کا حصہ بن جائیں اور اس کے بعد آپ کو تازہ ترین خبریں ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین ڈیٹیل سے سٹوریز آپ نے جانی جاوید چودھری صاحب سے، اب چلتے ہیں ون بائی ون اپنی تمام سٹوریز کی طرف۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ سٹوریز ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنا نام تبدیل کیا، جیسا کہ آپ نے ہیڈ لائن میں جانا، یہ نام کیا ہے یہ بھی آپ کو اس سٹوری کے اندر بتائیں گے۔ لیکن اس کے اندر زیادہ زبردست بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ترقی دی ہے۔ یہ ترقی کیا انہوں نے کسی کی ریس میں دی ہے کہ کسی اور کو ترقی ملی ہے تو میں بھی یہاں ترقی کر جاؤں، لیکن یہ پوری ڈیٹیل سے ایک بڑی مزیدار سٹوری ہے، یہ آپ کو بتائیں گے جاوید چودھری صاحب۔ ابھی ایک بادشاہ ہوتا تھا ہندوستان کے اندر، خلجی، آپ نے بڑا مشہور تھا خلجی، جس کے اوپر بڑی فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور خلجی ڈائنیسٹی جو تھی اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور کمال بندہ تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا۔ اس نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا، ویسے تگڑا بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور انصاف پسند بھی تھا اور قانون اس نے بڑا تگڑا بنایا ہوا تھا۔ کہ مثلا خلجی کے دور میں جو چوری تھی وہ ہندوستان کے اندر رک گئی، مکمل طور پہ بند ہو گئی، اور یہ بھی ہوا کہ جب خلجی ختم ہو گیا، مر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے 40 سال بعد تک بھی ہندوستان کے اندر چوری نہیں ہوئی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو چور پکڑا جاتا تو اس کی گردن اتار دیتا تھا۔ تو ہندوستان میں پہلی مرتبہ، بلکہ پوری دنیا میں پہلی مرتبہ چوری کی سزائے موت رکھ دی، اور وہ باقاعدہ پوری فوج چڑھا دیتا تو اس کو بندے کو پکڑ کے اس کی گردن اتار دیتا تھا۔ اب جب اتنا مشہور ہو گیا وہ، تو اس کے بعد اس نے کمال یہ کیا کہ اس نے اپنا نام رکھ لیا اسکندر ثانی۔ اچھا، تو اب وہ لوگوں نے اس کو رکھا، انہوں نے کہا سر اسکندر اعظم جو تھا اس نے تو دنیا کے اوپر حملہ کیا تھا، دنیا کے اوپر قبضہ کیا تھا، وہ تو 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا، آپ ہندوستان سے باہر نہیں گئے، آپ اپنے اسکندر ثانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس پہ اس نے کہا کہ میرے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ میں ہندوستان سے باہر جا سکتا ہوں اور میں پورا سینٹرل ایشیا اور یورپ اور سب میں فتح کر سکتا ہوں، اور میں کسی دن یہ کر دوں گا، تو میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو اسکندر ثانی جو ہے نا، خلجی نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا تھا، اور بڑا عرصہ اس کے نام سے سکے جاری ہوتے رہے، اسکندر ثانی کے نام سے نا۔ اچھا، اس کے بعد وہ بیچارہ ہندوستان سے باہر ہی نہیں جا سکا، یہیں مارا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کی جو وہ فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا ایک اولاد میں سے ایک بندہ بادشاہ بنا 3 سال کے لیے۔ اس کے بعد پورا خلجی قبیلہ جو تھا یا جو خلجی سلطنت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اچھا، تو بعض اوقات انسان بڑا پاپولر ہو جاتا ہے یا پھر طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو وہی ڈرائیو کر رہے ہیں، پوری دنیا کو وہی چلا رہے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ ہے وہ بھی انہوں نے لڑی ہے، اور اس کے اندر UN کے اندر جو تبدیلی آ رہی وہ بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے آ رہی۔ یعنی جو تبدیلی کسی جگہ پہ بھی آئے گی نا، عمران خان صاحب اور ان کے حواری جو فوراً کلیم کر دیں گے یہ تو ہمارا کمال تھا۔ مثلاً پاکستان نے جب 7 طیارے گرائے انڈیا کے، 5 اس نے پہلی جو ایک رات تھی اس میں گرا دیے، 2 اس نے بعد میں گرا دیے، یہ 7 ہو گئی یا 5 ہو گئی، چلے میں اس بحث میں ہم نہیں چلتے پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جی 7 طیارے ہم نے گرا لیے۔ جب وہ طیارے گر گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے کلیم کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ J-10 تو ہم نے لیا تھا۔ 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اس نے چائنا کو تیار کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ طیارے دے دیں، اور پاکستان کے پاس اگر آج یہ طیارے نہ ہوتے تو ہم نے تو انڈیا کی جو مت ماری ہے وہ اس سے تو پاکستان بالکل
فارغ ہو جاتا پاکستان کا تو یہ اعزاز ہی نہ ملتا پاکستان کو. تو وہ انہوں نے فوری طور پہ عمران خان صاحب کی تصویر اس فریم کے اندر فٹ کر دی کہ J10 کی جو تصویر ہے, جو فریم ہے, اس کے اندر عمران خان صاحب کی تصویر لگا دی جائے, J10 کو صحیح تو نکال دیا. کہتے ہیں وہ جہازوں سے ان کا گہرا تعلق ہے. اچھا تو مذاق کر رہے یار ویسے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جب آپ اس خبت عظمت کی اس لیول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اسی قسم کے رکھتے ہیں. آج انہوں نے علیمہ بی بی سے کہلوا کے بھیج دیا کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے عہدہ پسند کر لیا, اب وہ پیٹرن چیف ہے پارٹی کے. اچھا وہ بھائی کیا وہ بانی سے بڑے ہو گئے ہیں؟ پیٹرن چیف بانی سے بڑا ہے اور وہ چیئرمین تھے پارٹی کے, اور چلیں عارضی طور پہ ہی صحیح دائیں بائیں ہو گئے, کوئی قانونی حکم تھا, لیکن وہ بانی ہے پارٹی کے, وہ پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور بڑے ورلڈ لیول کے لیڈر ہیں. اچھا ورلڈ لیول کا لیڈر جو ہے نا وہ بھی ہوتا چھوٹا تھا, پاکستان تحریک انصاف کا بانی ہونا بھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ایک سابق پرائم منسٹر ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب انہوں نے اپنا نام پیٹرن چیف رکھ لیا. میرا خیال ہے یہ جو ان چیف ہے نا یہ بنیادی طور پہ ان کا مقصد تھا. اچھا اور اب میرا خیال ہے اگر عمر ایوب صاحب وہاں پہ ہوتے یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہوتے, ایک سائڈ پہ وہ, ایک کان پہ وہ, دوسرے کان پہ یہ ان کا پیرا ہوتا, تو یہ بڑی آسانی سے انہیں منوا سکتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل پلس کہہ دیں. تو عمران خان صاحب بڑی اللہ کا خاص کرم ہے, کوئی بڑی مہربانی ہے کوئی, اور عمران خان صاحب کی بھی دریا دلی ہے, وسعت قلبی ہے کہ کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ فیلڈ مارشل پلس کر لیں اپنے آپ کو, اور اس کے بعد وہ انہوں نے یہ عہدہ پسند نہیں کیا, انہوں نے اپنے کو پیٹرن چیف کر لیا. لیکن یہ عہدہ موجود ہے, یہ یاد رکھیں, کسی دن بھی عمر ایوب صاحب انہیں راضی کر لیں گے کہ عمر ایوب صاحب ایک فیلڈ مارشل کے پوتے ہیں, تو انہیں پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب دنیا کے پہلے سیاستدان ہوں گے جو فیلڈ مارشل بھی ہوں گے. تو جب وہ اتنی چیزیں پہلے بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی پاورز چینج ہو رہی ہیں ان کی؟ نہیں, کک بھی نہیں. کیا ہو مثلا پہلے ہی ساری پاورز ان کے پاس. اب یہ ہے نا کہ پیٹرن چیف ہونے سے اب یہ ہے کہ جیل کی سلاخوں سے دوسری سائڈ پہ آ جائیں, کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا, وہ اندر ہی رہیں گے. تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اور پارٹی جو ہے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے کہہ دیا تھا نا وسیم اکرم پلس, تو یہ وسیم اکرم پلس ہے. تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ بانی پلس رکھ لیتے وہ اپنا, عمران خان صاحب کو بانی پلس کر دیتے, زیادہ بہتر ہوتا. کیونکہ یہ پاکستان کا ایسا ہی لگتا ہے یار فرق, یہ دو ہی مسئلے ہیں, یا پانی کا مسئلہ ہے یا بانی کا مسئلہ ہے. پانی کے مسئلہ سے نکلتے ہیں بانی کے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں, بانی کے مسئلے سے نکلتے ہیں پانی کے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. یہ دونوں میرا خیال ہے ان دونوں کو اکٹھا رکھنا پڑے گا, پانی اور بانی دونوں ایک جگہ پہ. تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے پتہ نہیں یار یہ کون ان کو مشورے دیتا رہتا ہے, اور یہ کیوں اس ٹائپ کے مشورے مان لیتے ہیں. اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے. پہلے آپ نے 400 تحریکیں چلا لی, کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ اور اس وقت بھی آپ نے چلا لی جب آپ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے, جب مکمل طور پہ سڑکیں خالی تھی اور فیض امیر صاحب کے فون پہ سب کام ہو رہے تھے. اس وقت آپ نے کیا توڑ لیا؟ کون سا پہاڑ توڑ لیا آپ نے؟ کیا کر لیا؟ اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ گنڈا پور صاحب کو کیا فارغ کر رہے ہیں؟ ساری پاورز واپس لے لی ہیں, کہتے ہیں یہ کوئی چیز لیڈ نہیں کریں گے, میں بتاؤں گا جو کرنا ہے. نہیں, وہ بیسیکلی آگے سٹوری ہے ویسے عمر ایوب صاحب کی, کہ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, اور جو انہوں نے اس جنگ کے درمیان گن کھولا تھا نا وہ میرا خیال ہضم نہیں ہو رہا اسٹیٹ سے, ریاست سے اور گورنمنٹ سے بھی. تو اب انہوں نے خود ہی ایک درخواست دی ہوئی تھی عمر ایوب صاحب نے بہت پہلے الیکشن کمیشن میں, کہ جو میرا جو حلقہ ہے اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور 1,12,000 جو ووٹ میرے ہیں نا وہ جعلی ڈالے گئے. بھائی تم جیتے ہو وہاں پہ, تو ووٹ تو جعلی آپ کے پاس آنے چاہیے نا. تو آپ کا جو مد مقابلے پاکستان مسلم لیگ نون کا, وہ تو ہارا ہوا ہے, تو ہارے ہوئے بندے کے پاس جعلی ووٹ کیسے چلے جاتے ہیں؟ یا اگر چلے بھی گئے تو کیا آپ سے زیادہ جعلی ووٹ آ گئے؟ یہ کیا بیتوکی بات ہے؟ جیتنے کے بعد وہ جیتنے کے بعد ان کا ایک ہواری ہے, اس نے ایک درخواست دے دی تھی الیکشن کمیشن میں کہ یہ ان کو دوبارہ پڑتال کی جائے. ان سب کا خیال یہ ہے کہ اگر حلقے میں 3 لاکھ ووٹ ہیں تو 4 لاکھ یا 4.5 لاکھ ووٹ تو عمر ایوب صاحب کو پڑنے چاہیے 3 لاکھ میں سے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو حق ہے نا وہ مارا گیا ہے, تو اب 1,12,000 ووٹ سے ان کی دوبارہ پڑتال ہونی چاہیے, دوبارہ گنتی ہونی چاہیے, تھیلے کھلنے چاہیے. تو اب جب انہوں نے اس جنگ کے درمیان جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے, تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کا حریف جو بابر نواز صاحب ہیں وہ بڑا تگڑا آدمی بابر نواز بھی, تو اس نے کہا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے, یہ تو لوہا گرم ہے, اس کے اوپر چوٹ لگانی چاہیے. تو لوہے کے اوپر انہوں نے چوٹ لگا دی, اور چوٹ انہوں نے یہ لگائی کہ جناب انہوں نے ایک ریفرنس پیش کر دیا اسپیکر صاحب کو, اور اس سے پہلے ویسے اس کے خلاف ہی ہائی کورٹ میں کچھ اسٹے بھی لیا ہوا تھا انہوں نے. عمر ایوب صاحب نے اسٹے ویکیٹ ہو گیا, ادھر سے ریفرنس چلا گیا اسپیکر صاحب کے پاس. اسپیکر صاحب نے فوراً الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا. الیکشن کمیشن کے پاس آج کل وقت بہت زیادہ ہے, ان کے پاس کام کوئی نہیں ہے,
انہوں نے کہا کہ امیڈیٹلی اس کی ہیئرنگ کروائی جائے. تو آج اس کی ہیئرنگ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ گمبھیر ہو گیا, آگے چل پڑا اور کہیں معاملہ سیٹل نہ ہوا عمر ایوب صاحب کا, تو یہ عمر ایوب صاحب کی سیٹ خالی ہو جائے گی. اچھا, یہ پھنس جائیں گے, ان کا اپنا حلقہ کھل جائے گا. 1,12,000 ووٹ جو ہیں جعلی ہیں, جو ان کو پڑے ہوئے ہیں, وہاں پھنس جائیں گے. 1,12,000 تو نہیں, کچھ میرا خیال 10-15-20,000 ووٹ تو ایسے ویسے یہ نکل والے آئیں. کام صرف پی ٹی آئی میں ہو سکتے ہیں, یہ میرا خیال یہی سوچ سکتے ہیں. ساری پارٹیاں کرتی ہیں, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے فاصلے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے روز. صاحب یہ حرکتیں کر کے رہیں گے بھی دوسری سائڈ پہ. ظاہر ہے. تو اب یہ عمر ایوب صاحب جو ہے نا, ان کو انہوں نے کوآرڈینیٹر بنا دیا اپنا, کوآرڈینیشن فار تحریک, جو کہ عمران خان صاحب نے کہا ایک لمبی تحریک چلے گی اور یہ پورے پاکستان میں چلے گی. پہلے صرف اسلام آباد کے اندر چلتی تھی, اب یہ پورے پاکستان کے اندر چلے گی. اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اس کو. اچھا, لیڈ پیٹرن چیف کریں گے ویسے, لیکن ان کے نمائندے کے طور پہ, خلیفہ کے طور پہ عمر ایوب صاحب آئیں گے. اور عمر ایوب صاحب جو ہے ڈائریکشن لیں گے عمران خان صاحب, بالکل اسی طرح جیسے سورج سے مختلف سیارے یا ستارے تھوڑی تھوڑی روشنی لیتے ہیں نا, بالکل اسی طرح عمران خان صاحب سورج ہے, اور ان سے روشنی جو ہے نا عمر ایوب صاحب ہی وصول کر کے ہم تک پہنچائیں گے. اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. بھائی وہ پہلے انہوں نے کتنا ایک لیڈ کر لیا, اب دیکھیں نا 26 نومبر کو کیا کر لیا انہوں نے, اس سے پہلے کیا ہوتا. آپ کی بات ٹھیک ہے, خان صاحب اندر ہوں گے, اگر ملاقاتیں بند کروا دی گئیں تو یہ لیڈ کیسے ہوگا؟ بھائی اسی طرح ہوگا جیسے علیمہ خان صاحبہ اندر سے پیغام لے آئیں گی, کوئی وکیل لے آئے گا, سلمان اکرم راجہ صاحب لے آئیں گے, کیونکہ عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب دونوں لیڈ کریں گے اس کو. اچھا, اب ایک سٹیئرنگ پہ دونوں بیٹھیں گے, آدھا سٹیئرنگ دونوں کے ہاتھ میں ہوگا. اور دونوں کا کمال یہ ہے کہ آج تک یہ کچھ نہیں کر سکے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس سے پہلے جو پروٹیسٹ کیا تو اس میں 1150 موٹر سائیکل تھے. 1150 موٹر سائیکل تھا, بڑی بات ہے یار ویسے, جو میرے خیال آدھے گھنٹے بعد واپس چلا گیا تھا. کلیم یہ کیا جا رہا تھا 7 موٹر سائیکل تھے جس کے اندر انہوں نے وی کا نشان بنایا ہوا تھا اس طرح, اور اس کے بعد لاہور کی سڑکوں کے اوپر انہوں نے موٹر سائیکل چلایا اور اس کے بعد غائب ہو گئے. اور ساتھ ہی لطیف کھوسا صاحب جو تھے نا, انہوں نے بھی موٹر سائیکل چلایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے احتجاج رجسٹر کروا دیا ہوا. ساتھ انہوں نے وہی کہا جو ایک بچہ تھا نا بہت پہلے, اس نے کہا تھا اگر پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے. تو ان سب نے بھی یہ کہا کہ اگر پولیس ہمارا راستہ روکے گی تو ہم ملک کو کیسے بدلیں گے. تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جنرل فیض حمید آئے, پولیس کو کنٹرول کرے, راستے کھلے, اور بلکہ اپنے ہی بندے دے دے 10-15-20 ہزار کہ لو بچہ تسی موج کرو. اور یہ ساری صورتحال. اب عمر ایوب صاحب جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے نمائندہ ہوں گے, اور یہ پروٹیسٹ جو ہے نا پورے پاکستان میں ہوگا. کب ہوگا وہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, کس دن ہوگا عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, کس طرح ہوگا عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹائمنگ کا فیصلہ بھی میں کروں گا, نوعیت کا فیصلہ بھی میں کروں گا, اور اس کا ٹائٹل بھی میں دوں گا, پیٹرن چیف دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ کا انتظار کر رہا ہوں. اچھا, بجٹ میں پھٹا کرے گا سارا, مطلب کو پوائنٹ مل جائے. ہاں پوائنٹ مل جائے, کوئی بجٹ نہیں پاس ہونا. تو سب سارا کچھ خود کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے احتجاج بھی اکیلے خود ہی کریں گے. نہیں وہ احتجاج والا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں نا پیٹرن چیف بنے اس کے لیے, عمر ایوب صاحب جو ہے نا اس کو لانچ کرنے کے لیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ عمر ایوب کی سیٹ جو خطرے میں پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ فارغ ہو جائے گی. تو اب عمر ایوب صاحب جب لیڈ کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ دیکھیں جی عمر ایوب صاحب نے جب لیڈ کرنا شروع کیا تو فوری طور پہ ریاست نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈی سیٹ کروا دی. اوکے, تو ایک مظلوم کردار جو ہے نا, جو رونے پیٹنے والا کردار, وہ کریٹ کیا جا رہا ہے عمر ایوب صاحب کی شکل میں. اس لیے عمر ایوب صاحب کو قیادت دی گئی ہے. گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ میرے بندے نہیں ہیں, لیکن اس بندے سے جان اس لیے نہیں چھڑوائی جا سکتی کہ اگر ان کو ہٹایا گیا تو پارٹی کے اندر بہت بڑی دراڑ آ جائے گی, وہاں پہ لڑائی ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ان کا چیف منسٹر نہیں بن سکے گا, تو یہ صوبہ میں ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس لیے ان کو ہٹا نہیں رہے. لیکن عمران خان صاحب کا دل خوش نہیں ہے ان سے, گنڈا پور صاحب سے. تو گنڈا پور صاحب سے اختیارات واپس لے لیے کہ ان سے کہا ہے کہ میرے بھائی آپ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی خدمت کریں جا کے. تو اب وہ صرف خیبر پختونخوا کی خدمت کریں گے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے 7 موٹر سائیکل چلائے تھے وہ, اور ان کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب جو ملکہ جذبات ہیں, اور ان دونوں نے مل ملا کے جو یہ تحریک چلانی ہے. اب دیکھتے ہیں پیٹرن چیف بننے سے تحریک کے اندر کتنی جان آتی ہے.
ٹھیک ہے چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری پہ. بہت ہی امپورٹنٹ اسٹوری ہے جی. اقوام متحدہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے پوری دنیا کا, اور پوری دنیا کے تقریباً تمام ممالک اقوام متحدہ میں شامل ہیں. کچھ کے پاس پاورز ملکوں کے پاس زیادہ ہیں, اور کچھ وہاں پہ ایسے ممالک ہیں جو ان ممالک کی صرف شکل دیکھتے رہتے ہیں جن کے پاس پاورز ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا. لیکن ابھی تک تقریباً یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اقوام متحدہ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. تو اب چین نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے, لیکن یہ انیشیٹو آیا ہے پاکستان کے تھرو, اور پاکستان نے ایک ایسا کمال کیا ہے کہ اس نے چین کو پوری دنیا کا بادشاہ یا چودھری بنا کے رکھ دیا ہے. یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں کہ چین اور پاکستان مل کے کیا کرنے جا رہے ہیں. چائنا کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی اکنامک فورس بن گیا, اور وہ ظاہر اچانک نہیں بنا, اس کی پوری ہسٹری ہے. ویسے تو پچھلے 5,000 سال سے وہ ایک اکنامک پاور ہے. اگر آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھیں, اور شیان شہر جو تھا وہاں سے شاہراہ ریشم سٹارٹ ہوئی, پوری دنیا کو اس نے اپنے حصار میں لے لیا. یعنی آج سے آپ سمجھو 3,500 سال پہلے انہوں نے ایک ون روڈ انیشیٹو جو تھا نا وہ لے لیا تھا چائنا نے. اچھا, اس نے سب کو پوری دنیا کو جوڑ دیا تھا, اس وقت کی جو نون دنیا ہے. تو یہ اتنا کمال تھا. کرنسی نوٹ انہوں نے بنا دیا تھا, بارود کو انہوں نے مارکیٹ کیا تھا, پیپر انہوں نے ایجاد انہوں نے کیا تھا لیکن پیپر کو انڈسٹری بنا لیا تھا, انک کی انڈسٹری انہوں نے بنا لی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی قوم تھی پہلے. تو بہرحال اس کے بعد یہ نئے دور میں ایک اکنامک پاور بنی, اور یو این کا حصہ بھی رہی اور اس کا مستقل ممبر بھی رہی. لیکن یو این کے اندر نا جو 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑی قومیں جو ہے نا ان کا غلبہ ہے وہاں پہ. وہ صرف اور صرف پوری آرگنائزیشن انہی ملکوں کے جو جذبات ہیں, خیالات ہیں, یا ان کے تاثرات ہیں, یا ان کے مسائل ہیں, انہی کو حل کرتی رہتی ہے. انہی کی ترجمان بن گئی. اور جو چھوٹے ملک ہیں ان کی طرف بہت زیادہ توجہ یو این کی نہیں ہے. دوسرا یو این کا ایشو یہ ہے کہ اس نے آج تک کوئی تنازع حل نہیں کیا. جتنے تنازع دوسری جنگ عظیم میں پیدا ہوئے تھے ان میں سے ایک مسئلہ بھی آج تک حل نہیں ہوا. اور یو این میں چلا جاتا ہے, وہاں پہ کمیٹیز کے پاس چلا جاتا ہے, کمیٹیز فائلیں بناتی ہے اور فائلوں کے اندر وہ دبا رہتا ہے, مسئلہ حل نہیں کیا. فلسطین کا مسئلہ دیکھ لو, اس کے بعد یہ کشمیر کا مسئلہ دیکھ لو, پھر نکورو کاراباغ کا مسئلہ دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, ایسٹ تیمور والا جو ایشو بہت زیادہ, ایسٹرن یورپ کے اندر جو مسائل تھے. نہیں, دنیا کے جتنے بھی مسئلے ہیں ملکوں کے درمیان جو آج تک یو این حل نہیں کر سکے, اور یہ دنیا کی دکھتی رہ گیا. اور یہ کیونکہ چھوٹے ملکوں کے مسئلے ہیں تو بڑے ملک تو خود ہی حل کر لیتے ہیں, لیکن چھوٹے ملک جو ہے نا وہ بڑے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی مدد مانگتے ہیں. تو اب بڑے ملک جو ہے نا وہ چھوٹے ملکوں کی مدد نہیں کرتے, تو اس لیے کوئی کنفلکٹ حل نہیں ہوا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی مرتبہ آئے نا تو اس وقت انہوں نے چائنا کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی تھی, چائنا کو ڈسٹینس پہ انہوں نے رکھنا شروع کر دیا تھا. اس وقت بھی ٹیرف اس طرح نہیں تھا, لیکن چابی کسنی اس نے شروع کر دی تھی. تو اس وقت چائنا کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں پہ کسی وقت بھی اگر امریکہ کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی, رشیا کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی, تو یہ تبدیلی ہمیں متاثر کرے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی طرف یا ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں, تو ہم ایک پیرلل آرگنائزیشن بناتے. تو اس نے پھر کام کرنا شروع کر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں. تو اس نے چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں جن کے جو مسائل کا شکار ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا, ان کے ساتھ دورے کرتے چلے گئے, ان کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کو دعوت دیتے رہے. تو انہوں نے اپنے ریلیشنز ان سب کے ساتھ بہتر کر لیے. اب ان ریلیشن کا یہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 30 مئی کو ہانگ کانگ کے اندر انہوں نے ایک بڑی کانفرنس کی ہے, اور اس کانفرنس پہ 80 ملک آئے ہیں, 80 ملکوں کے نمائندے آئے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو بڑی آرگنائزیشن ہیں ان کے بڑے ادارے ہیں ان کے کو 20 نمائندے بھی اس کے اندر شریک ہوئے ہیں. اور اس جو فورم ہے, یہ جو کانفرنس ہے اس کے اندر ایک فورم کریٹ ہوا ہے, اور وہ فورم ہے اس کا نام ہے عالمی ثالثی تنظیم. تو انہوں نے ایک عالمی ثالثی تنظیم بنائی ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ملکوں کے درمیان کنفلکٹ ہیں ان کو حل کیا جائے, جو یو این نہیں کر سکا. اب چائنا اس سائڈ پہ بہت تیزی سے جا رہا تھا. پہلے دیکھ لیں افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ انہوں نے ریسنٹلی حل کیا, اس سے پہلے ایران اور سعودی عرب کا مسئلہ انہوں نے حل کر لیا. پھر اب وہ فلسطین اور جو اسرائیل ہے اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں, وہاں پہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں. اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اندر چائنا نے بڑی اچیومنٹ ہے ان کی, انہوں نے معاملات کو سیٹل کر لیے. تو یہ جو تنظیم ہے وہ جو دنیا کے پھنسے ہوئے مسئلے ان سب کا حل تلاش کرے گے. اور اب اگر اس نے 2-4 مسئلے حل کر لیے تو پھر یہ ایک پیرلل یو این بن جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دوسری یو این کو اڑا دینا, انہوں نے ثابت کر دینا ہے کہ یہ بڑے ملکوں کے لیے 5 ملک ہیں, وہ ویٹو پاور کسی وقت بھی استعمال کر کے کسی بھی مسئلے کے
حل کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. جبکہ یہ جو تنظیم ہے اس کے اندر ہم معاملات کو سیٹل کریں گے, دونوں فریقین کو بٹھائیں گے اور انہیں کہیں گے کچھ گیو کرو اور کچھ ٹیک کرو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. تو اب اس کے اندر پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا یہ پروجیکٹ بڑے عرصے سے چلا رہا تھا لیکن یہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا. لیکن جو پاکستان نے جنگ لڑی ہے نا یہ مئی کے اندر, اس نے جو انڈیا کو شکست دی ہے تو ساتھ اس نے جو سپر پاورز ہیں ان کا غلبہ بھی توڑ دیا, ان کی جو ٹیکنالوجی اسے ننگا کر دی ہے. اس سے چائنا بڑا تگڑا ہو گیا, بڑا مضبوط ہو گیا. تو اس سے چائنا کا پروفائل کہیں سے کہیں چلا گیا اور اس نے فوری طور پہ کہا کہ ہمیں اب اس انیشیٹو کو کر لینا چاہیے. تو اس نے کانفرنس بلائی اور یہ اب تنظیم بن گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی میجر بریک تھرو ہے دنیا کے اندر, اور اگر یہ آنے والے دنوں میں چل گئی, جو چلنے کا امکان ہے, تو اس تنظیم نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دینے. اور جوئی صاحب یہ پاکستان اس کا کو فاؤنڈر بھی ہے. کو فاؤنڈر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انٹرنیشنل چائنا اور پاکستان بھائی ہیں اس وقت. بھائی ہیں سیریسلی. اس ٹائم تو چائنا چودھری بنا ہوا ہے, پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ چائنا کے لیے جو پاکستان نے کیا ہے شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پاکستان کی اہمیت بھی تبدیل ہو گئی اور چائنا کی پوری دنیا میں اہمیت تبدیل ہو چکی ہے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن اس کا نام ہوگا, اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اگینسٹ ایک اور اقوام متحدہ بننے جا رہی ہے. جو صاحب ایک اور اگلی خبر ہے, یہ کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے لیکن بہرحال ڈسکس کرتے ہیں. ثنا یوسف ایک بچی تھی 17 سال کی, یہ 13 کی رہائشی تھی, اس کا مرڈر ہو گیا. تھوڑی سی ڈیٹیل اس کے متعلق بتائیے گا کہ اس کا قاتل پکڑا گیا اور یہ کیا ہے سب کچھ. اب دیکھیے وہ بچی ہے, چترال کی ہے, خوبصورت بچی ہے. چترال کی بچیاں ویسے خوبصورت ہوتی ہیں. ٹک ٹاکر جو ہے بننا اب ایک فیشن بن چکا ہے. ٹک ٹاک ایک نیا پلیٹ فارم ہے, کوئی بھی آدمی کچھ بھی حرکت کر کے ٹک ٹاک سے پیسے کما سکتا ہے. تو یہ جو ہے بچی اچھی ٹک ٹاکر ہے, اور ان سب کی اپنی ایک کمیونٹی بھی تھی. ایک لڑکا ہے فیصل آباد کا, وہ بھی ٹک ٹاکر ہے, کاکا کے نام سے اس نے بھی اپنا پیج بنایا, وہ عمر نام ہے اس کا. وہ اس کے ساتھ رابطے میں تھا اور اس نے کوشش کی کہ یہ دونوں مل کے کوئی ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم بنائیں, کوئی پیسے پوسے اکٹھے کر کے کمایا کریں. ساتھ وہ چاہتا تھا کہ شادی کر لیں ان کے ساتھ, تو ان کا کوئی آپس میں رابطہ تھا. ابھی یہ فزیکل ریلیشن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ رابطہ ہی ہوگا جیسے یہ رابطے ہوتے ہیں. اور وہ 23 سال کا لڑکا تھا, یہ 17 سال کی بچی تھی, تو وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. اب وہ جو لڑکا ہے وہ غریب آدمی ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ امیر نہیں ہے, غریب آدمی ہے, لیکن وہ شو یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس بڑے پیسے ہیں اور امیر ماں باپ کا بچہ ہے اور بڑی دولت کی ریل پیل ہے, جبکہ یہ معاملہ یہ نہیں ہے. اور اس ریل پیل کو دکھانے کے لیے وہ اکثر کرائے پہ گاڑیاں لے آتا تھا. کبھی اس نے ویگو لے لی, کبھی اس نے فارچونر کرائے پہ اٹھا لی, کبھی اس نے کوئی گاڑی کرائے پہ لے کے آ گیا. تو وہ ذرا نا ہوتا ہے نا لش پش کہ جی میں بڑا امیر آدمی ہوں, تو اس ٹائپ کا ایک جیسچر دیتا تھا, شو آف کرتا تھا. تو اب وہ ذرا ہرٹ ہوا تھا, شاید لڑکی اس کو خاص لفٹ نہیں کرواتی تھی, یا اس نے اس کے جو ڈیزائرز تھی اس کو پورا کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا. اب یہ لڑکی اس کے والدین جو ہے نا, وہ والدہ اس کی ہاؤس وائف ہے, والد اس کے سرکاری ملازم ہے, اور یہ لوگ یہیں پہ رہتے G13 میں. تو اب وہ فیصل آباد سے آیا اور وہاں سے وہ گاڑی لے کے آیا, پھر گاڑی اس نے دور کھڑی کی, پھر وہ بائکیا جو تھا اس کے پیچھے بیٹھ کے آیا, پھر اس کے گھر آیا, پھر وہاں پہ بیٹھا, پھر اس نے ان کی منت اللہ کی, وہ نہیں کامیاب ہوا, پھر واپس آ گیا, پھر یہ دوبارہ گیا اور دوبارہ جا کے اس نے 2 گولیاں مار دیں اس کو. وہ وہاں پہ بیچاری فوت ہو گئی. اور اس کے بعد یہ اس کا موبائل فون جو انہوں نے اٹھا کے لے آیا, موبائل فون کے اندر وہ موبائل فون تھا جس میں ان کے آپس میں کنورسیشن چلتی رہتی تھی. تو اس کو لے کے تو پھر یہ فیصل آباد چلا گیا, اور فیصل آباد کے لیے بھی اس نے بڑا طریقہ استعمال کیا کہ بائکیا کے ذریعے یہ بس اسٹیشن پہ گیا, پھر بس کے اندر بیٹھ کے گیا, پھر یہ غائب ہو گیا. لیکن یہ پولیس کا کمال ہے, اسلام آباد پولیس کا. انہوں نے بڑے بڑے مسئلے اسلام آباد کے اندر اس ٹائپ کے جو مرڈر ہیں وہ حل کیے ہوئے ہیں, اور ایک دن کے اندر حل کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر جتنے ایس پیز ہیں وہ سارے نوجوان ہیں اور بڑے جذبے والے ہیں اور بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. مثلا یہاں پہ SSP جو آپریشن ہے ان کا نام شعیب ہے, بڑا زبردست آدمی. اچھا. وہ بہت ہی زبردست آدمی, کمال. تو وہ بندہ جو ہے نا دن رات لگا کے نا اس ٹائپ کے کیس جو بھگتا دیتا ہے. تو بہرحال انہوں نے اس طرح کیا کہ تقریباً کچھ 6 لاکھ کے قریب موبائل فون کا ڈیٹا جو ہے نا وہ انہوں نے فلٹر کیا. اچھا. اور فلٹر کرنے کے بعد یہ پہنچ گئے ملزم تک 20 گھنٹے کے اندر. اور پھر ان کی جو 17 ٹیمیں گئیں, انہوں نے 17 چھاپے مارے انہوں نے فیصل آباد کے اندر 17 چھاپے اس لڑکے کو ٹریس کرنے میں, اور لڑکے کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا نا 20 گھنٹے کے اندر. تو اب وہ پولیس کی حراست میں ہے. وہ پسٹل بھی اس سے برآمد ہو گیا ہے, لڑکی کا موبائل فون بھی برآمد ہو گیا, اس کا ڈیٹا جو ہے اس کو ایگزامن بھی کیا جا رہا ہے.
اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ملزم سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے. ملزم کو کوئی شرمندگی نہیں ہے, بڑا ڈھیٹا آدمی ہے, اس کی وجہ یہ نشہ بھی کرتا تھا, تو اس کے لیے کوئی ایسا ہی جیسے معمولی سی چیز ہے, کوئی بندہ مر گیا تو کیا ہوا ہے اس ٹائپ کا. تو لیکن یہ افسوسناک ٹرینڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بچیاں ٹک ٹاک کے اوپر کام کر رہی ہیں, میرا خیال ہے ان کو نظر رکھنی چاہیے. پیسے آ جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یا پاپولرٹی بھی آ جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جو بچیوں کی زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے, تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک الگ قسم کی بحث چھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, اس پہ ہم ایک کسی اسپیشل ولاگ میں ڈسکس کروں گا. ابھی یہ ٹاپک ہمارے لمبے ہو جائیں گے. لوگوں کو ٹک ٹاک بنانے پہ ہی اعتراض ہے, لڑکیوں کے ٹک ٹاک پہ آنے پہ ہی اعتراض ہے, تو اسے ذرا ایک تھورو ڈسکس آپ اس پہ کریں گے ڈیفینیٹلی کہ سوشل میڈیا کو کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں اور بچیاں کیسے کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتی ہیں. مطلب عموماً ہمارے کچھ وہ سارے ایسے طریقے ہیں کہ جن کو تو ابھی تک ٹچ ہی نہیں کیا. بہت سارے ایسے میڈیمز ہیں, بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف. زلزلہ راس آ گیا جی قیدیوں کو کراچی میں. یہ پوری ڈیٹیل سے سٹوری کیا ہے آپ کو بتا. اب دیکھیں ملیر جیل کے اندر زلزلہ ہے. کراچی میں کو 8-10 دن سے مسلسل جھٹکے لگ رہے ہیں زلزلے کے, تو جھٹکا لگا زبردست خوفناک قسم کا. 2 سٹوریز ہیں. ایک سٹوری یہ ہے کہ سارے قیدیوں نے خود ہی دھکا مار کے دیوار گرا دی, جو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہو کہ قیدی اکٹھے ہوں. قیدی تو پہلے بھی اکٹھے ہی رہتے تھے, اگر وہ دیوار توڑنا چاہتے تو زلزلے کا کیوں انتظار کر رہے تھے. ویسے بڑے اعلیٰ والوں کو آئیڈیا آ جائے گا. اور تو اس کے بعد دوسری سٹوری یہ ہے کہ وہ جب زلزلہ آیا تو خود ہی انہوں نے قیدیوں کو نکال دیا کہ باہر آ جائیں, بیرک سے باہر نکال دیا, کیونکہ ظاہر بیرک اگر گر جاتی تو قیدی مر جاتے. تو انہوں نے, اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہی, جب اس ٹائپ کی کوئی آگ لگ جاتی ہے, کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, پانی سیلاب آ جاتا ہے, تو سب کو بیرکس کھول دیتے ہیں تاکہ سیل میں کھڑے ہو جائیں. تو بیرکس کھول دی اور یوں ہی باہر نکلے قیدی, تو 1200-1300 قیدی تھا. انہوں نے پولیس والوں کو سائڈ پہ کر دیا, بندوقیں ان کی چھین لی, اور اس کے بعد 213 بندے بھاگ گئے وہاں سے دروازے کھول کے. اب اس کے بعد وہ پولیس ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے. 70 انہوں نے بڑی مشکل سے ریکور کیے ہیں. اب ان کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ جو بندہ واپس آ جائے گا چپ کر کے, اور اس کو اس کی سزا میں کمی کر دی جائے گی. بھائی وہ سزا تو پوری معاف کروا چکا ہے, اس میں کمی کی کیا ضرورت ہے. اس کا 70 بیرل ریکور کیے ہیں. تو اسٹیٹ ویسے گرفتار تو کر ہی لے گی, وہ کہاں جائے گا قیدی, واقعی کر لیں گے کہیں نہ کہیں تو رابطے میں رہے گا نا, اپنے لاحقین سے رابطے میں رہے گا تو پکڑا جائے گا. یہ بہترین طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ کسی سے رابطہ ہی نہیں کرے, اپنی شناخت تبدیل کر کے پھرتا رہے مونچھیں شوچیں کٹوا کے. لیکن کبھی نہ کبھی اس کو شناختی کارڈ کی ضرورت پڑ جائے گی, کہیں نہ کہیں انگوٹھا لگانا پڑ جائے گا, تو ظاہر ٹریس تو ہو جائیں گے. لیکن ہے بڑی نالائکی, تو میرا خیال ہے کو احساس کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ زلزلہ آیا قیدی بھاگ گئے. ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ اسپیشلی صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہوتی ہے سرکاری اداروں میں. اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اسے ہینڈل کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا تو کائنڈلی اس پہ غور کریں, نہیں تو یہ خبر سراسر صرف شرمندگی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو آج کا آپ نے ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. آپ نے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.